یہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اٹک ہے اور یہاں پر جناح پبلک اسکول اٹک ہے. تو اسکول ٹائمنگ میں یہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتی ہے. تو اس رش کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ رستہ جو کہ پاشا پیٹرول پمپ کی طرف گیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیا جائے تو اس رش کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ پاشا پیٹرول پمپ اور یہ ساتھ ہی مرزا جانے والی رکشوں کا اڈا ہے. اس کے درمیان میں بنا ہوا یہ رستہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کر دیا جائے تو اس رش کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ سامنے انصاف چوک یا کچہری چوک ہے اور یہاں سے جب آپ لاری اڈے کی طرف آتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ روڈ گیا ہوا ہے جو کہ سبزی منڈی اور ٹریڈر لائن کو ٹچ کرتا ہے. اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس سے بھی اس بڑھتے ہوئے رش کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ لاری اڈا ہے اور اس کے اس کونے میں چرچ کے پاس یہاں ایک ایلیگل رکشہ سٹینڈ بنا ہوا ہے. اگر اس رکشہ سٹینڈ کو ختم کر دیا جائے تو رش کو کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس چوک سے تھوڑا سا آپ اور آگے آئیں تو یہاں پر یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 15 خدمت مرکز اٹک ہے اور اس کے یہ جو جگہ ہے اس کے بالکل سامنے یہاں پر بہت سارے کھڈے ہیں اور مین ہول ہیں جن کو بار بار بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن متعلقہ ڈپارٹمنٹس اس میں تاحال ناکام نظر آ رہے ہیں. تو ان مین ہولز کو اور ان کھڈوں کو اگر بند کر دیا جائے تو اس بڑھتی ہوئی ٹریفک کی جو صورتحال ہے اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ روڈ کے درمیان میں ایک پول نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور پول نظر آ رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو یہ جو پول ہے اس پر تاریں لگی اور دوسرے پر کوئی تار ہے ہی نہیں. اگر یہ تاریں یہاں سے ہٹا کر اس پول پر لگا دی جائیں اور اس پول پر ایک میٹر بھی لگا ہوئے اگر اس کو ہٹا کر اس پر لگا دیا جائے اور یہ پول ختم کر دیا جائے تو کافی بہتری لائی جا سکتی ہے. انہی پولوں سے جب آپ تھوڑا سا اور آگے آئیں گے 15 کے آفس کے بالکل سامنے تو یہاں پر سوئی گیس ڈپارٹمنٹ کا ایک مین ہول بنا ہوا ہے جس کا ڈھکنا عرصہ دراز سے ٹوٹا ہوا ہے اور بہت دفعہ ریکویسٹ کرنے کے باوجود نہ روڈ والوں نے اس کو ٹھیک کیا اور نہ ہی گیس والوں نے اس کو ٹھیک کیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بھی بچا جا سکے اور اس رش کو اور اس یہاں پہ بننے والے رش کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہی نہیں بلکہ یہاں پہ بنا ہوا یہ فٹ پاتھ نیا ٹیلوانوں کا تختہ مشق بنا ہوا ہے. پہلے وہ بہت اچھا کام کرتے تھے لیکن اب انہوں نے اس تمام اٹک کو جہاں جہاں بھی کام کیا ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے جن کو ہم ٹیکس دیتے ہوں اور ٹیکس سے وہ مراحت حاصل کرتے ہوں اور تنخواہیں لیتے ہوں اور وہ ان سے پوچھ سکیں کہ آخر آپ نے اس دھرتی کا یہ اتنا ستیہ ناش کیا کیوں. یہ ہے سول ہسپتال اٹک کا گیٹ کے بالکل سامنے. جب آپ اٹک شہر سے آ رہے ہوں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہاں پہ ایک چھوٹا سا بائی پاس بنا ہوا ہے. اس بائی پاس پر جب آپ جائیں تو یہاں پہ ایک عجیب و غریب پل بنا ہوا ہے جس پہ نہ موٹر سائیکل نہ رکشہ نہ گاڑی آرام سے چڑھ سکتی ہے نہ اتر سکتی ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس بائی پاس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پل ٹھیک کیا جائے. اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں, اتنی انرجی بھی نہیں ویسٹ ہوگی, اتنا ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوگا تاکہ لوگ آرام سے اس پہ چڑھ سکیں یا اس پہ اتر سکیں اور اس کو قابل استعمال کیا جا سکے. اور اسی پل کے پاس جب آپ شہر کی طرف دیکھیں تو بالکل روڈ سائڈ پر یہاں پر پہلے رکشے کھڑے ہوتے تھے اور ایمبولینسز کھڑی ہوتی تھی. یہ اس ڈپارٹمنٹ نے یہاں دیوار لگا کر اس کو بند کر دیا ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس تمام کو کھول کے اور اس کو سیٹ کر کے اس روڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہاں پہ بڑھنے والا جو رش ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے. سول ہاسپٹل کے اسی بائی پاس پر جب آپ تھوڑے سے آگے آتے ہیں تو یہاں پر ہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل اٹک اور اس کے بالکل گیٹ کے سامنے یہ مین ہول ہے جس میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے اور ہم نے کافی دفعہ کمپلینٹ کی کہ اس کو بند کر دیا جائے. تو اس کو کچھ اس طریقے سے بند کیا گیا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ مزید بڑھ گئے. اور یہی نہیں بلکہ اس سے لیفٹ سائڈ پر جب آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ وابڈے کا ایک پول لگایا گیا ہے
جس کی مٹی اسی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، گو کہ بہت عرصہ گزرنے کے باوجود یہ یہاں سے نہ ہٹائی گئی. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میری اس دھرتی کو ایسے افسران مہیا فرما کہ ان کے گردنوں میں سریا نہیں گوشت اور ہڈی ہو، تاکہ ان کو روڈوں پر چلنے والے یہ غریب لوگ، یہ خس و خشاک لوگ، یہ کیڑے مکوڑے نظر آ جائیں اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی انرجی انویسٹ کریں اور ایک خوبصورت پاکستان بنانے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.